اللہ ایسا باپ کسی کو نہ دے جیسا مجھے ملا تھا۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ کہانی سن لیں۔ میرا نام ثنا ہے۔ میں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا اپنے گھر میں ناچاکی اور لڑائی جھگڑا ہی دیکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرا باپ نشئی اور جواری تھا، جو کماتا نشے میں لگا آتا تھا، امی کو گھر کا خرچ بھی نہیں دیتا تھا۔ میری اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے امی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی میرا باپ میری ماں کو مارتا تھا۔ میں 14 برس کی ہوئی تو امی کہنے لگی، ثنا میں ہر رات یہ سوچ کر سوتی ہوں کہ صبح آنکھ کھلے تو میں تم کو جوانی کی دہلیز پر پاؤں، مگر میں کیا کروں، تمہاری عمر تو بڑی سست روی سے بڑھ رہی ہے، تم تو ابھی 14 برس کی ہی ہوئی ہو۔ میں بولی، امی آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جلد از جلد بڑی ہو جاؤں؟ میرا سوال سن کر امی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ بولی، ثنا میں تمہاری شادی کر کے تمہیں اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے تمہارے باپ سے بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تب میں امی سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ امی اگر شادی کے بعد میری قسمت بھی آپ جیسی نکلی تو میں کیا کروں گی؟ اگر میرا شوہر بھی میرے باپ جیسا نکلا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مگر امی کی پریشانی کا خیال کر کے میں چپ کر جاتی تھی۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تم نے اپنے باپ کے سامنے نہیں آنا۔ جیسے ہی میرا باپ گھر آتا، امی میرے چہرے پر میرا دوپٹہ ڈال کر مجھے لٹا دیتی اور کہتی کہ بیٹی تو سوتی بن جا، تیرا باپ اگر تجھے پکارتا بھی رہے تو بھی کمرے سے باہر مت آنا۔ اب ہر روز جیسے ہی میرا باپ گھر آتا وہ مجھے پکارنے لگتا، ثنا کہاں ہو، ادھر تو آؤ۔ میرے ابو کی آواز میں اس قدر شفقت ہوتی کہ جی چاہتا بھاگ کر باپ کے سینے سے لگ جاؤں، مگر تبھی امی کی سخت آواز سنائی دیتی کہ چپ کر جاؤ، وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، نیند سے بیدار ہو جائے گی تو شور مچائے گی۔ مجھے ساری زندگی باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ میں اپنے باپ کے لیے روتی تو وہ مجھے دھتکار کر گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ ایسے میں امی ہی مجھے دلاسا دیا کرتی تھی، مجھے پیار سے چپ کروایا کرتی تھی۔ اب جب میرا باپ مجھے اتنی چاہت سے بلاتا تو میرا دل اس کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا، لیکن امی ہر بار منع کر دیا کرتی تھی۔ مجھے تو اب ایسا لگنے لگا تھا کہ امی یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ مجھے باپ کا پیار ملے۔ اب مجھے امی کی نیت میں کھوٹ نظر آنے لگی تھی۔ شاید وہ مجھ پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی، شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں باپ کی محبت پالوں گی تو پھر ان سے دور ہو جاؤں گی۔ خیر ایک شب ابو جب گھر لوٹے تو انہوں نے بہت پیار سے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، ثنا میں تمہارے لیے جلیبی لایا ہوں، باپ کے پاس نہیں آؤ گی کیا؟ میرا دل باپ کی محبت کے لیے امڑنے لگا تھا، اس لیے میں جلدی سے باہر نکل گئی۔ ابو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر پیار دیا اور اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے جلیبی کھلانے لگے تھے۔ تب میں نے ادھر ادھر امی کی تلاش میں نظر گھمائی تو وہ مجھے چارپائی پر سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ مجھے بھی جلیبی کھانے کے بعد غنودگی سی ہو گئی تھی۔ تب میں نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ آدمی ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، قبول ہے؟ ابو نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور بولے، کہو قبول ہے۔ میں نے ان کی تقلید کی، پھر سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گاڑی میں تھی۔ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک آدمی بے ہوش پڑا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ میں بولی، بھائی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ ڈرائیور بولا، بی بی جی آپ کو آپ کے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں بولی، یہ آدمی کون ہے؟ کہنے لگا، یہ آپ کا شوہر ہے، آج آپ کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، پورے 10 لاکھ روپے کی عوض۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، بھائی خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے علم نہیں میرا نکاح کیسے ہوا۔ وہ ڈرائیور بولا، بی بی جی آپ نیند میں تھی تب۔ پھر وہ بولا،
بی بی جی، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس آدمی کی جیب سے وہ بھاری چیز نکال کر میرے ماتھے پر مار کر فرار ہو جاؤ۔ اس طرح میرا مالک میری جان خلاصی کر دے گا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ لڑکی مجھے بے ہوش کر کے بھاگ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مگر اس نے میری ہمت بندھائی تھی۔ کہنے لگا، اگر آج ہمت نہ کی تو ساری زندگی جہنم میں گزار دو گی۔ میں فقط آپ کی مدد کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ایک بیٹی آپ کی ہم عمر ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ چیز اس آدمی کے ماتھے پر دے ماری تھی۔ پھر میں گاڑی سے نکل کر بھاگنے لگی تھی۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت میرا باپ گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ میں بھاگتے ہوئے گھر پہنچ چکی تھی۔ میری والدہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں ان کے سینے سے لگ گئی۔ امی نے اپنا اور میرا سامان اٹھایا اور بولی، ہم آج یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میری امی مجھے اپنے ساتھ دارالامان لے آئی ہیں۔ یہاں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ مجھے میری ماں پر فخر ہے جس نے میری خاطر سٹینڈ لیا۔ میں آج بھی اس ڈرائیور کے لیے دعا کرتی ہوں جس کے سبب میری جان بخشی ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک زمانے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کا بھلا کرنا جانتے ہیں۔